وومن رائٹ، ٹرانسجنڈر رائٹ، مائنارٹی رائٹ کے محافظ ہیں کو خاص سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پاکستان پیپل پارٹی واحد جماعت ہے، اس دنیا میں واحد جماعت ہے کہ جس کے 2 چیئرمین یکے بعد دیگرے جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ دنیا میں اور کوئی ایسی پارٹی نہیں کہ جس کے 2 چیئرمینوں نے شہادت حاصل کی ہو۔ اور جناب والا، آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو فلسفہ ہے وہ غریبوں کا فلسفہ، غریبوں کا فلسفہ، اور انہوں نے غریبوں کو آواز دی، انہوں نے غریبوں کو اوپر اٹھایا، کرایہ داروں کو مالکانہ حقوق دیے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اور پھر انہوں نے ایسے غریبوں کو سٹریم لائن میں لائے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب پارٹی کے غریب لوگ اور ان پڑھ لوگ ان کو آگے کیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ صوبہ سرحد کی اسمبلی میں اس وقت ایک منسٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے منسٹر لگایا تھا، غریب بندہ تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، اور جو جانتے ہیں تاریخ کو تو بوستان صاحب اس کا نام تھا شاید، اور وہ اتنا ان پڑھ تھے لیکن قابل بہت تھے، عوامی نمائندے تھے، غریب تھا کہ ان کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا تھا، وہ دستخط کی بجائے انگوٹھا لگاتے تھے۔ تو جب سیکرٹری اس کے پاس کاغذ لاتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، اپروو کرنا ہے، تو آپ نے گرین سیاہی سے انگوٹھا لگانا ہے، اگر نہیں کرنا تو ریڈ سیاہی سے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ کیا۔ باقی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بی بی شہید جلا وطن تھی، جنرل مشرف کا دور تھا، اور پاکستان میں، پورے پاکستان میں، خیبر سے لے کے کراچی تک بموں کے دھماکے پٹاخوں کی طرح پھٹتے تھے، یہاں تک کہ جامع حفظہ کا اور لال مسجد کا واقعہ ہوا، اور یہاں تک کہ پنڈی میں جی ایچ کیو کے گیٹ پہ ہمارے جرنیلوں کو مارا گیا۔ ملک میں افراتفری کا عالم تھا، اور اسلام آباد اور کہوٹہ خطرے میں تھے۔ اس وقت جنرل مشرف نے وہ کام کیا السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ ہم مسعود کوثر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن میں جو واقعہ سنا رہا تھا وہ بوستان صاحب کا وہ یہ کنفرم کر سکیں گے۔ اینی ویز میں اب شروع ہوتا ہوں وہاں سے جہاں میں نے چھوڑا تھا۔ میں نے چھوڑا تھا یہاں پہ کہ جس وقت بموں کے دھماکے ہو رہے تھے، مشرف کا دور تھا، ملک میں افراتفری تھی، تو اس وقت
جنرل مشرف نے وہ کام کیا جو صدر ایوب نے ذوالفقار علی بھٹو سے مدد مانگی. مشرف نے بی بی شہید کو کہا کہ آپ آؤ ملک کو سنبھالو اور جمہوریت کی راہ پہ لگاؤ, میں چلا جاؤں گا. یہ وہ دور تھا مشرف کا کہ پاکستان کے کونے کونے میں بموں کے پٹاخے ابل رہے تھے, اور مشرف نے وہ کام کیا جو صدر ایوب نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا. 1971 میں جب ہمارا ملک دو لخت ہوا, 92,000 ہمارے جوان اور ہمارے افسران قیدی بن گئے, اور پاک فوج کا مورائل ڈاؤن ہو گیا, اور ایوب خان ایز اے فیلڈ مارشل ایوب خان بے بس ہو گئے, کچھ نہیں کر سکتے تھے جمہوریت کے سامنے اور عوام کے سامنے, کچھ نہیں کر سکے, بے بس ہو گئے. تو انہوں نے اپنے بیٹے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو سے مدد مانگی اور کہا کہ آؤ سنبھالو, ہماری عزت بچاؤ. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے بموں کی جنگ, جہازوں کی جنگ, ٹینکوں کی جنگ, ہاری ہوئی جنگ, سیاست کے میز پہ جیت کر اپنا لوہا منوایا. اور اس کے بدلے میں پھر ایک جنرل صاحب نے ان کو ایک نشان حیدر سے بھی بڑے اعزاز سے نوازا. بھٹو صاحب کو ایک جنرل نے نشان حیدر سے بھی بڑے اعزاز کو نوازا, کیونکہ نشان حیدر تو ان سپاہیوں کے لیے ہوتا ہے, ان افسروں کے لیے ہوتا ہے جو جنگ میں بہادری دکھا کر شہید ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی وجہ سے, اس جنرل کی وجہ سے بھٹو آج بھی زندہ ہے. اس کو نشان حیدر کی ضرورت نہیں تھی. نشان حیدر تو ان کو ملتا ہے کہ جو جنگ میں شہید ہو جائے, اور آپ نے دیکھا بھٹو آج بھی زندہ ہے. مثال دیکھیں جی, 2 مزاریں ہیں, 2 قبریں ہیں, ایک فیصل مسجد میں ہے, لاکھوں لوگ آئے تھے اس کے جنازے میں, کروڑوں لوگ آئے تھے. اور ہمارا غریب پرور بھٹو, مزدور پرور بھٹو, آپ نے تصویریں دیکھی ان کی جنازے کی, 8-10 غریب اور فقیر لوگ تھے. ان کو اللہ نے زندہ رکھنے کے لیے بھی غریبوں کے سامنے زندہ رکھا. تو یہ ہے ہمارے غریب پرور بھٹو. پھر آتے ہیں جناب, نہیں, آج کا دن جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیدائش کا دن ہے, اور آج ہی کے دن ہمارے پاکستان کے آئین کو پورے 50 سال ہو گئے ہیں, جو ذوالفقار علی بھٹو نے متفقہ آئین پاکستان کو دیا تھا. تو میں اس فورم کی وساطت سے حکومت پاکستان پر زور دیتا ہوں کہ وہ 2023 کا سال پاکستان آئین کی گولڈن جوبلی کے طور پہ منائے, کیونکہ یہ بھٹو کی تقریبات کا سال ہے. اب آتا ہوں میں بھٹو کی فلسفے کی طرف کہ ان کا فلسفہ کیا تھا. بھٹو کا فلسفہ تھا, یہ کوئی خدائی قانون نہیں کہ غریب ہمیشہ کے لیے غریب رہے گا. اس نے اپنے جلسے کا آغاز علامہ اقبال کے اس شعر سے کیا تھا, جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. اور وہ ایک ایسے عوامی انسان تھے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو زبان دی اور سیاست سکھایا. ان کی بیوروکریسی پہ بہت گہری نظر تھی. ان کو بیوروکریسی کے کرپشن کا بہت زیادہ احساس تھا, اور اس زمانے میں وہ بیوروکریسی
انگریزوں کی بیوروکریسی تھی جس کا نام تھا CSP سینٹرل سپیریئر سروسز آف پاکستان. اس سے سپریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا تھا. ان کی ٹریننگ انگریزوں کی تھی بالکل اس طرح جیسے کاکول میں ٹریننگ ہوتی ہے, انگریزوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یو آر آرمی آفیسر ناٹ اے بلڈی سیویلین. ان کا قانون نہیں بدل سکتا, نہ معلوم کیوں, لیکن بھٹو نے CSP کا قانون جو سا تھا بدل لیا, نام چینج کیا, ان کو مورال ذرا ڈاؤن کیا, ان کو عوامی بنایا کہ بھئی آؤ عوام کے کام کرو. کیونکہ CSP کی ٹریننگ جب انگریزوں کی ہوتی تھی تو اس میں اسسٹنٹ کمشنر کو کہتے ہیں کہ پہلے ایک ہفتہ کسی سے نہیں ملو گے. وہ CSP افسر وہ ہوتے تھے. ایوب خان کے دور تک بھٹو آیا, اس نے کہا نو CSP, CSS کامن گروپ. اور پھر کیا ہوا, اس میں تو انہوں نے غریبوں کے لیے, انہوں نے قابل لوگوں کے لیے, عوامی لوگوں کے لیے راستہ بنایا کہ یہ کیسے آئیں گے. ان کے لیے انہوں نے ایک لیٹرل انٹری اسکیم متعارف کرائی. لیٹرل انٹری, جو بندہ قابل ہوتا تھا, انٹیلیجنٹ ہوتا تھا, عوامی ہوتا تھا, تو اس کو لیٹرل انٹری اسکیم کے تحت داخلہ دے دیتے تھے. وہ کسی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے CSS نہیں کر سکتا تھا تو کرتے. اور پھر ایک دن بھٹو نے جب ملتان میں جلسے میں تھے تو انہوں نے پوچھا جلسے میں کہ کدھر ہے اشفاق, کدھر ہے اشفاق. اشفاق کہیں نیچے کھڑا تھا. اس کو کہتے بیٹھے ادھر رہو. اس کی اپنی انٹیلیجنس لوگوں نے بتائی تھی کہ بندہ انٹیلیجنٹ ہے, بننا عوامی ہے, عہدے کے قابل ہے, اور پیسے نہیں ہے CSS کرے. جسٹ 1 منٹ پلیز. اس کو بلایا, اچھا سوری, اس کو بلایا. سر میرا نام تو 3rd نمبر پہ تھا, 3rd پہ رکھے تو اچھا ہوتا. اینی ویز تھینک یو. تو سوری, ہاں جی. تو انہوں نے بلایا, اسٹیج پہ بلایا اشفاق صاحب کو, اور عوام سے متعارف کرایا. متعارف کرانے کے بعد کہا کہ جاؤ بیٹے, میں نے آپ کو ویتنام میں سفیر لگایا. تو یہ ہوتے ہیں عوامی نمائندے. مجھے ٹائم نہیں دیا جا رہا, اور بس ٹھیک ہے, میں اجازت چاہتا ہوں, لیکن اس ایک شعر پہ. شعر تو بڑا عام سا شعر ہے, آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے, لیکن پھر بھی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. Thank you so much, sir. اب میں جس